السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں کل ہم نے مضمون اردو جماعت چھٹی موضوع تھا ہمارا حقائق پارٹ فرسٹ پڑھا. آج اس کا ہم پارٹ سیکنڈ پڑھیں گے اور اس کے سوالات کریں گے. تو دیکھو بچوں، جو کہ کل ہم نے اس کے 2 پارٹ پڑھے، آج تیسرا ہے کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی. ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتے بھی نہ خرید سکتا تھا. اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا. وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتے نہ ہونے پر صبر کیا. گلستان سعدی. تو دیکھو بچوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حقائق میں 2 حقائق آپ نے پڑھی، آج ہم تیسری حقائق پڑھیں کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی. کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی کہ میری قسمت خراب ہے یا آسمان سے کوئی سختی نازل ہوئی اس کی شکایت نہیں کی. کیا نہیں کی؟ اس کی شکایت نہیں کی. ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتے بھی نہ خرید سکتا تھا. کہ ایک بار ایسی بات ہوئی، میں ننگے پاؤں چل رہا تھا اور جوتے بھی نہیں خرید سکتا تھا. اسی غم میں میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا. کہ اسی غم میں، اسی پریشانی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں. تو مسجد میں نماز پڑھنے داخل ہوا. وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے. کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہ تھے. کہ میں تو اس پریشانی میں تھا، اس غم میں تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، لیکن جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور اپنے پاس جوتے نہ ہونے پر صبر کیا، اور اپنے پاس جو جوتے نہ تھے وہ صبر کیا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے ہر لحاظ میں کم ہیں، یعنی کہ ان پہ دیکھ کے ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے. ہمیں وہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں لوگ ہم سے اتنے آگے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو بچوں دیکھو، اب الفاظ مانے ہیں جیسے پھرتی. کیا ہے؟ پھرتی ایک لفظ ہے. تو پھرتی کے معنی ہیں چالاکی یا تیزی. کیا ہے؟ چالاکی یا تیزی. تو ترکیب سوچنا، ترکیب سوچنا اس کے معنی ہیں تدبیر سوچنا، کوئی بھی تدبیر سوچنا. اجالا کہتے ہیں روشنی کو. کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو. کھوئے سے کھوئے اچھلنا ہو گیا. نہایتی بھیڑ، بہت زیادہ بھیڑ والی جگہ، ہجوم والی جگہ. نعمت کہتے ہیں مال و دولت. تو بچوں اس کے بعد ہے خالی جگہ. تو یہ خالی جگہ میں نے لکھی ہیں، آپ اپنی کاپی پہ چڑھائیں گے بچوں. جیسے ایک دوست درخت پر چڑھ گیا، ایک دوست ڈیش ڈیش درخت پر چڑھ گیا. کیا آپ نے لیسن میں پڑھا تھا بچوں کہ ایک دوست ایک درخت پہ چڑھ گیا؟ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایک. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرا ہے بچوں، خود غرض دوست کی دوستی پر ڈیش ڈیش مت کرو. کہ ہم نے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ خود غرض دوست کی دوستی پر ڈیش ڈیش مت کرو. کیا مت کرو؟ بھروسہ مت کرو. کیا مت کرو؟ بھروسہ مت کرو. چراغ لے کے کسے ڈیش ڈیش پھر رہے ہو؟ یعنی کہ چراغ لے کے کسے ڈیش ڈیش پھر رہے ہو؟ جسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو. یہاں پہ ہم لکھیں گے ڈھونڈتے. جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر ڈیش ڈیش نہ رکھے. جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پہ کیا نہ رکھے؟ قابو. تو یہاں کیا لکھیں گے بچوں؟ قابو. شاباش. میں ننگے پاؤں تھا اور جوتے نہ ڈیش ڈیش سکتا تھا. کہ یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتے بھی نہ خرید سکتا تھا. یہاں پہ لکھیں گے خرید. شاباش. میں نے خدا کی ڈیش ڈیش کا شکر ادا کیا. خدا کی کن چیزوں کا؟ خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا. تو بچوں اس کے بعد سوال ہے، آپ اپنی کاپی پہ چڑھائیں گے. 2 دوستوں نے کس جانور کو آتے ہوئے دیکھا؟ تو بچوں حقائق نمبر 1 میں آپ نے پڑھا تھا کہ 2 دوستوں نے کس جانور کو آتے ہوئے دیکھا تھا. شاباش. آپ لکھیں گے 2 دوستوں نے ایک ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا. کس کو آتے ہوئے؟
ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر دوسرا سوال ہے بچوں، دوسرے دوست نے کیا جواب دیا، کہ جو دوسرا دوست تھا اس نے کیا جواب دیا؟ تو بچوں آپ لکھیں گے دوسرے دوست نے، جب دوست نیچے اترا تو اس نے پوچھا تھا کہ ریچھ آپ کے کان میں کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا کہ ریچھ نے میرے کان میں کہا خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو، کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پہ بھروسہ مت کرو۔ شاباش۔ تو سوال نمبر 3 ہے، ایک شخص چراغ لے کر کہاں چکر لگا رہا تھا، کہ ایک شخص چراغ لے کے کہاں چکر لگا رہا تھا؟ شاباش۔ ایک شخص چراغ لے کر بازار کا چکر لگا رہا تھا۔ کہاں پہ؟ وہ بازار کا چکر لگا رہا تھا۔ تو دیکھو بچوں پھر سوال ہے، وہ چراغ لے کے کس کو ڈھونڈ رہا تھا، کہ وہ شخص چراغ لے کے کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ شاباش۔ تو آپ لکھیں گے وہ اس آدمی کی تلاش میں تھا جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو، یعنی کہ وہ اس انسان کو ڈھونڈ رہا تھا، اس آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ وہ شخص چراغ لے کے اس انسان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو پھر ہے بچوں سوال نمبر 5، ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا، کہ وہ شخص کس مسجد میں داخل ہوا جس کے پاؤں میں جوتے نہ تھے؟ شاباش۔ ننگے پاؤں شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ شاباش۔ ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا، اس نے کس بات پہ صبر کیا؟ شاباش۔ ننگے پاؤں شخص نے اپنے پاس جوتے نہ ہونے پہ صبر کیا، کیونکہ وہ اسی غم میں تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ تو جب بچوں اس نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی جو تھا اس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے، تو اس کو دیکھ کے ان کو عبرت حاصل ہوئی اور انہوں نے اب اس بات سے صبر کیا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ تو بچوں یہ ہم نے ان کے سوال کیے، تو کل آپ اس کی کاپی اچھی طرح سے مینٹین کریں گے اور ان سوالوں کو یاد بھی کریں گے۔ تو بچوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔